اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے؟ نماز کے بارے میں. Why are the important stage in our life؟ کہ ہماری زندگی میں جو نماز ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے جو نماز اور ہماری طرف ہم سب کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ہم قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، اے ایمان والو، نماز اور صبر میں مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے. کیا فرمایا ہے اللہ؟ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اب آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے اور نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں. نماز ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم پر کس عمر پہ فرض کی جاتی ہے. 7 سال کی عمر میں. کس عمر میں؟ 7 سال. سب کو پتہ ہے نا، سب کو ہمیں نے پڑھایا ہوتا ہے، باقی نے پڑھایا ہوتا ہے، جو ہمارے پیرنٹس نے پڑھایا ہوتا ہے. 4 سال کی عمر میں نماز فرض کر دی جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں اور ہمیں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز ہماری زندگی میں اس لیے اہمیت ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی کبھار اپنے ماما پاپا سے نہیں ملتی نا. جیسے ہمیں فار ایگزامپل سائیکل چاہیے یا کچھ بھی کھانے کے لیے ایسی کوئی چیز چاہیے کہ جو ہمیں دل کر رہا ہے کھانے کے لیے، ہم ماما کے پاس جاتے ہیں تو وہ کبھی ایسے منع کر دیتی ہے کہ ابھی اویلیبل نہیں ہے، ہمیں نہیں مل سکتا. لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے اور پھر صبر کریں گے، پہلے تو اس چیز پہ کیا کریں گے؟ روئیں دھوئیں گے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ ابھی چاہیے اور ابھی مل جائے. پھر کیا کریں گے؟ اب صبر کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر نماز پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور وہ پھر آپ چیز دیکھنا کہ وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے کون سی آیت پڑھی، وہ کون سی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہ اے ایمان والو، ہم سب ایمان والے ہیں نا، بولے نا سب ایمان والے ہیں نا. ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مانتے ہیں نا. ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، سب مانتے ہیں نا. تو اونچی آواز سے بولے ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کرتا ہے نا تو ہم سب کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے، سب کو غور سے سننا چاہیے، کان لگا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم سب سے بات کر رہے ہیں. کس کے ذریعے بات کر رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، ہم سب ایمان لاتے ہیں، اے ایمان والو صبر اور نماز سے کیا کرو؟ اللہ سے مدد حاصل کرو. مدد کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم سب کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں جتنی مرضی بھی کوشش کر لے وہ ہمیں نہیں دے پاتے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. وہ پھر آپ دیکھیں گے وہ آپ کو جو چیز ہے وہ مل جائے گی. اور اب ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، جو نماز ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب بے حیائی اور برائی کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ہم جب دوستیں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایسی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم یہ گناہ ہے، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم گالی دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تو یوزلی سبھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی کیا کریں گے؟ توبہ بھی
کریں گے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، اے مومن، اے میرے بندے، کہ جب تو نماز پڑھے گا نا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بے حیائی کے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا فحشہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پسند، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں چوری آ سکتی ہے، اس میں جھوٹ آ سکتا ہے. اب جھوٹ کی کیا مثال لیں گے؟ اب آپ نے جو ہے وہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا اور آپ کاپی گھر بھول ہے، ہم جا کے یہ کہیں گے کہ ٹیچر کو کہ ہم کاپی گھر بھولے لیکن ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. موسٹلی ہمارا یہ جھوٹ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کاپی تو گھر بھولے لیکن ہم نے تو ہوم ورک کیا ہوا ہے لیکن ہم نے نہیں کیا ہوتا. جب ہم پھر ٹیچر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ کیا ہے؟ گناہ ہے نا. جھوٹ تو گناہ ہے، سب کو پتہ ہے. چوری کیا ہے؟ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کر جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمیں کس سے روکیں گی؟ نماز سے. جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا نماز کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں. ہاں، پھر ہم مالک یوم الدین، جیسے جیسے ہم نماز پڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نماز کا جواب دیتے ہی چلے جاتے ہیں. اب جو ہے ہم حدیث سے بھی دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے کر آئے تو وہاں جو تھے وہ درخت تھا، درخت کے اوپر سے جو تھے نا پتے، ٹہنیاں جو لگی ہوتی ہیں، وہ ہوا چل رہی تھی تو وہ جو پتے تھے نا وہ نیچے گر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر، مسلمان بندہ جب اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے، اخلاص نیت سے پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ جو اس درخت پہ پتے لٹکے ہوئے ہیں جیسے وہ جڑ